اللہ کے نبی کو جو اللہ تعالیٰ نے اس سے قرب معرفت، ذکر معرفت، نور معرفت، عطائے بخشش فضیل معرفت، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر یعنی کہ فضیلت وربانہ لکا ذکرک کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے، یہ شان عظمت رسالت حق ہی ہے، یہ نور عظمت پہچان حق ہی ہے، یہ پاکی اظہار کل اسلام حق ہی ہے۔ اگر تم اللہ کے نبی کی پیدائش کو جان گئے ہو، مان گئے ہو، اور پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس پیدائش کی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر کن طریقوں سے تم ان کی خوشی کا اظہار کرتے ہو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو خوش کرنے کے لیے کون سے طریقے اپناتے ہو، جن طریقوں سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے وہ طریقے اپنانا ہی دین اسلام کا اظہار ایمان ہے، یعنی کہ جو مومن ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار ایمان، دلیل حق، تصور گمان، یقین حق سے اظہار کرتا ہے، یعنی کہ نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا، صدقہ ادا کرنا، خیرات کرنی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کثرت سے پڑھنا، اور نفلی عبادت کا اہتمام کرنا، اور فرض عبادت کرنا، یہ تمام عبادتیں ہی تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایمان حاضر وجود دلیل ہے۔ ایمان کی دلیل ہی تو اللہ رسول کی تعریف ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، اور ایمان کی دلیل ہی اللہ رسول کی اتباع ہے، اطاعت ہے اور رضا ہے۔ جس نے جو بھی طریقہ اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا، وہی تو ایمان میں سلامتی شان تعریف نور والا ہے۔ اے مومن، تیرے لیے اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی منانا اور اس کا اظہار کرنا تعریف حق ہے، اور جو تعریف حق سے واقف ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ حق کی تعریف حقوق ہے، اور حقوق کا حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، اور انسان کو وہی حق ادا کرنا چاہیے جس حق سے اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہو جائے یا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ میلاد قرب رسالت مبین ہے، قرب تعریف خدا ہے، اللہ کی تعریف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہوگی یا جو تعریف کرتا ہوگا وہی تعریف والا کہلائے گا۔ اب میلاد یعنی کہ نام کی وجہ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ پہلے کوئی میلاد نہیں منایا جاتا تھا، اور جو طریقے آج کے دور کے میلاد منانے والوں کے ہیں ان طریقوں پر تراز کیا جاتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے، یا فضول رسمات کہا جاتا ہے، یا فضول خرچی کہا جاتا ہے، یا ڈول ڈمکے اور ناچ گانے کے ساتھ اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ مومن وہی ہیں جو خوشی کا اظہار بھی اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول نے اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے یعنی کہ اللہ کے شکر میں کیا ہے، اور شکر میں کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کی
کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی صدقے خیرات کرتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی رضا کا، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے طریقے ہیں، وہ تمام طریقے دین اسلام میں اجازت ہے۔ ان طریقوں سے اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو اس خوشی کو نہ تو بدعت کہا جائے گا نہ گمراہی کہا جائے گا۔ اگر ان طریقوں سے ہٹ کے جو خوشی مناتا ہے ان کو بدعت اور گمراہی کہا جائے گا۔ یہ انسان مومن علم والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی ولادت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتا ہے۔ ذات طریق حق بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دین سبعات طریق حق بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پہچان نور رسالت حق بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت طریق شان حق پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات سے لے کر بخشش تک اللہ تو ہر جگہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق والا کہتا ہے، اور جو ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، تعریف کرواتا ہے، تعریف والا کہتا ہے، وہی تو رب ذوالجلال ہے۔ اللہ کو اپنی عزت و عظمت کی قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی نے عزت و عظمت سے نوازا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ قسم عہد ہے اللہ کا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے کتنی محبت کرتا ہے۔ محبت ہی میلاد ہے، مگر الفاظوں میں ہم میلاد کہتے ہیں، حقیقت میں پیدائش کی خوشی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پہ خوش ہوئے وہی تو ایمان والے ہیں، وہی تو سلامتی والے ہیں، وہی تو نسبت رسالت والے ہیں، وہی تو ذاتی تعریف والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تعریف کرنا بھی تعریف خدا ہے اور صفاتی تعریف کرنا بھی تعریف خدا ہے، اور عملی تعریف کرنا بھی تعریف خدا ہے، اور گمانی تعریف کرنا بھی تعریف خدا ہے، اور علمی تعریف کرنا بھی تعریف خدا ہے، اور ادا والی تعریف کرنا بھی تعریف خدا ہے، اور موجے والی تعریف کرنا بھی تعریف خدا ہے، اور پیروی والی، اطاعت والی، رضا والی تعریف کرنا بھی تعریف خدا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی کی تعریف کرنا بھی تعریف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریفیں عطا کی ہیں، بخششیں عطا کی ہیں، نور عطا کیا ہے، فضیلت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے، رحمت عطا کی ہے، کرم عطا کیا ہے، شفا عطا کی ہے، موضع عطا کیا ہے، قرآن عطا کیا ہے۔ یہ ساری عطائیں ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عطائیں ہیں، اور جو پیدائش کے وجہ سے یا پیدائش کی دن کی نسبت سے یا اظہار محبت سے اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہے، وہی تو تعریف اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تعریف والا بنایا ہے۔ جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی بنی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کے حقدار ہیں۔ یعنی کہ شان تعریف اظہار بلندی سے اگر تم کسی کی تعریف کرتے ہو تو سب سے بڑھ کر تعریف والا ہی پوری کائنات میں اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک کو اللہ نے پیدا کر کے تعریف والا کیا، اور ایک اللہ ہے تعریف والا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور پیدائش کی خوشی وہ مناتے ہیں
جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدائش میں ہی تو ساری خوبیاں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد جب پرورش ہوئی، پرورش کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوشیدہ یعنی کہ غیبانہ طریقے رکھی ہوئی تھی، ان کا اظہار کرتا رہا۔ اب مومن کے اوپر بھی لازم ہے کہ پیدا ہوتے وقت اور پیدا ہونے سے پہلے اور ماں کے شکم میں اور اللہ کی زمین پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ظاہر ہوتی رہی، ان کا ذکر کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ عبادت حق سے لے کر رسالت حق تک، نبوت حق تک، علم حق تک تعریف ہی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر مقرر تعریف کرنا یعنی کہ ہر وقت تعریف کرنا بھی اللہ کا ہی حکم ہے، اور کبھی کبھی مقرر دن بنا کے تعریف کرنا بھی اللہ کا ہی حکم ہے، مگر جو میلاد کی مقرر تاریخ کے ساتھ اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، اور جو آگے پیچھے یعنی کہ جس دن نبی پیدا نہیں ہوا اس دن بھی تعریف کرتے ہیں، یہ دونوں طریقوں کی اجازت ہے۔ جب اسلام میں ہم تعریف کے بارے میں، احسان کے بارے میں، انعام کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، بزرگی کے بارے میں، رحمت کے بارے میں، عظمت کے بارے میں، قدر کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، اہدنا الصراط المستقیم کے والے راستے کے بارے میں، نور کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں، پرورش کے بارے میں، سلامتی کے بارے میں، شان کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، گمان کے بارے میں، تصور کے بارے میں، الہام کے بارے میں، وحی کے بارے میں، سلامتی کے بارے میں، بخشش کے بارے میں، دعا کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اور اللہ نے ہی ان طریقوں کو پسند فرمایا ہے۔ پسند ہی تو اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی پسند سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں، اور وہ خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اللہ جن طریقوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن طریقوں سے خوش ہوتے ہیں، اگر وہ طریقے اپنا کر مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کرتا ہے تو ان طریقوں کو کوئی بدعت یا شرک نہیں کہہ سکتا۔ وہ طریقے تو اللہ کی رضا والے طریقے ہیں۔ یہ میلاد منانے والوں پر فرض ہے کہ وہ کس طریقے سے میلاد مناتے ہیں۔ اگر وہ اللہ رسول کی رضا والے طریقے اپنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آپ کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کے اسنا کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے جسم کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی پیدائش کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی پاکی کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی زلفوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے علم کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے نور کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے سینے کی تعریف کرتے ہیں، آپ جس رحم سے یعنی کہ جس ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے اس ماں کی تعریف کرتے ہیں، جس گھرانے سے آپ کی نسبت ہے اس گھرانے کی تعریف کرتے ہیں، اور جس رب نے پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس رب کی پسند کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تعریفیں اصل میں میلاد دین سلامتی شان محبت پاسداری حق ہے، وہی حرمت رسول کے پاسدار ہیں، جو تعریف کے قائل ہیں، جو عظمت رسالت کو بیان کرتے ہیں، جو اطاعت کو بیان کرتے ہیں، جو رضا کو بیان کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور جو محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی کرامت کو، اقرار کو، معجزے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنا ہی تو میلاد ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی تعریفیں کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی پیدائش کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کی رسالت کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کے جسم کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کے ذکر کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کے کرم کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کی بخشش اور شفاعت کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کی عظمت، رسالت اور قدر کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کی محبت کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کے نور کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کے نگاہ کی، زبان کی، چہرے کی، ہاتھ کی، پاؤں کی اور جسم کی طاقت کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کی سلامتی کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کے اظہار قرب نور حق کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کے علم کی تعریفیں کرتا ہے۔ تعریف ہی تو پیدائش ہے اور پیدائش ہی تو میلاد ہے، اور میلاد ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اگر انسان مومن اللہ کے نبی کی شان اور پاکی اور عظمت بیان نہیں کرتا اور کسی اور طریقے سے میلاد مناتا ہے تو ایسا میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کو اور اللہ کو وہی طریقہ، طریقے، عظمت، بادشاہی حق پسند ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کی تعریف کی ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ پیدائش میں کل طریقیں ہی تو پروردگار کی ہے، کل عظمت اظہار ہی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، کل معجزے ہی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کل نبی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اب یہ انسان کے لیے ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کس طریقے سے مناتا ہے؟ تعریف کر کے مناتا ہے، عظمت اظہار کل بیان کر کے مناتا ہے، روزہ رکھ کے مناتا ہے، خیرات کر کے مناتا ہے، صدقے کر کے مناتا ہے، لوگوں کو رزق یعنی کہ بھوکوں کو کھانا دے کے مناتا ہے۔ جو بھی نیکی کے ذریعے تم اللہ کے نبی کی خوشی کرو گے وہی نیکی اللہ تمہاری قبول کرے گا، اور جو تم ایسی حرکات کرو گے جو نیکی کے زمرے، اتباع کے زمرے، نسبت کے زمرے، تعریف کے زمرے نہیں آتی، ایسی ہی طریقے میلاد کی حالت میں بدعت ٹھہرائیں گے۔ اے مسلمان مومن، ایسے طریقوں کو تو دین نہ سمجھنا، بدعت ہی سمجھنا۔ وہی طریقے دین ہیں جو دین نے بتائے ہیں خوشی کے اور خوشی کے اظہار کے، کہ اللہ رسول کا سے جو خوش ہوتا ہے، جو اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے، جو اسے خوش کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے صدقہ کرے، روزہ رکھے، خیرات کرے، نفلی عبادت کرے، اور اپنے دل میں روشنی ایمان پیدا کرے، اور اپنے گھروں میں دین کی حفاظت کی عظمت بیان کرے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، اور محبت رسول ہی تو میلاد ہے، میلاد ہی محبت ہے، اور محبت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اے مومن، تو جان لے جو تو پیدائش کی خوشی کرتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کرتا ہے۔ محبت تو ہر صحابی میں ہے، مگر محبت کے طریقے ایک جیسے نہیں ہیں، مگر جو ہم پہ فرض ہوا اور فرض کے طریقے سب کے ایک جیسے ہیں۔ مگر محبت میں کوئی اپنا سارا گھر لے آتا ہے اور کوئی 1 کلو کھجوریں لے کر آتا ہے۔ یہ شان عظمت خیرات ہے، نبی کی پیدائش
اصل میں اللہ کی عظمت، اظہار نام، فضیلت، کرم، محبت، رحمت ہے۔ نبی رحمتیں بانٹنے والا ہے، اور رحمتیں بانٹنے والے کی پیدائش بھی مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور مومن اس دن ایک دوسرے سے رحمت کرے، یعنی کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے اس سے وہ خوشی کا اظہار کرے، اور خوشی کرنا ہی مومن کا شیوا ہے۔ اللہ نے تمام خوشیاں ہی اللہ نے مومن کو عطا کی، اور وہ تمام عطائیں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عظمت حق سے ملی ہیں۔ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ کی تمام عطائیں ملی ہوں گی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عظمت رسالت حق والا اور اللہ کی خوشی والا سمجھے گا۔ آج پیدائش کا دن یعنی کہ جو میلاد یعنی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کر کے تمام خوشیاں مسلمانوں کے لیے وقف کر دی ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور پیدائش کی خوشی وہی کرے گا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معلوم ہوگا کہ نبی کی محبت ہی تو اللہ رسول کی محبت ہے۔ ایک نبی کا دین ہے، ایک نبی کی محبت ہے، نبی کا دین بھی اللہ رسول کا دین ہے، اور نبی کی محبت بھی اللہ رسول کی محبت ہے۔ محبت میں میلاد ہے اور دین میں اتباع ہے، یعنی کہ ایک محبت میں خوشی مناتا ہے، محبت میں بھی خوشی اسی طرح منانی ہے جس طرح اللہ تعالی ہم سے خوشی چاہتا ہے۔ اس کی چاہت خوشی کی کیا ہے؟ عبادت ہے، درود ہے، اطاعت ہے، رضا ہے، صدقے خیرات اور نیکی ہے، مسکراہٹ ہے، اور دلوں کو راضی رکھنا ہے، اطمینان ہے۔ جو اللہ رسول کی رضا کے طریقے سے میلاد منائے گا وہ حقیقت میں دین اسلام کا سچا وفادار ہوگا۔ اللہ کی وفا اور اس کے رسول کی وفا کو پانے کے لیے ہی تو انسان مومن ایمان لایا ہے۔ ایمان ہی وفائے پاسدار اطاعت بھی ہے، وفائے پاسدار جسم و جان بھی ہے، وفائے پاسدار دین اسلام بھی ہے، اور وفائے پاسدار نور سلامتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن سے وعدہ ہی تو وفا کا کیا ہے، یعنی پاسداری کا کیا ہے۔ اگر اللہ رسول کی محبت اور اللہ رسول کے دین کے پاسدار ہو کر تم نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہو تو یہ تو خوشی کرنا اسلام میں پاسدار محبوب ہوگا، یعنی کہ محبت میں خوشی منانا اور دین میں خوشی منانا، دونوں ہی خوشیاں منانا اللہ کی خوشی کی طریق ہے۔ اللہ بھی تو محمد سے خوش ہے اور محمد کے دین سے خوش ہے۔ اے مومن، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ رسول کو خوش کرو۔ اللہ اور رسول کو خوش کرنا ہی تو اللہ رسول کی پیدائش کی خوشی ہے، یعنی کہ محمد کو خوش کرنے والا ہی محمد کے پیدا ہونے پر خوشیاں مناتا ہے۔ اگر خوشیوں سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو خوش نہیں کر سکتے تو ایسی خوشی منانا بدعت
اور گمراہی اور اندھیرا ہے اور فضول خرچی ہے جو حرام ہے۔ اے مسلمان مومن، اللہ اور رسول کے حکم سے حرام کاموں سے بچا رہنا، فضول خرچی سے بچا رہنا، بری عادتوں سے بچا رہنا، برے طریقوں سے بچا رہنا، بچنا ہی تیرے لیے سلامتی ہے۔ اور سلامتی والے ہی تو آج خوشی مناتے ہیں۔ خوشی منانے کے طریقے علیحدہ ہیں، مگر اتباع میں خوشی، اللہ کے رسول کی پیدائش کی منانا، وہ وہی طریقہ ہے جو اللہ رسول کا طریقہ ہے، یعنی کہ روزہ رکھ کے اللہ کا شکر کرنا، صدقہ خیرات کر کے اللہ کا شکر کرنا، عبادت کر کے اللہ کا شکر کرنا، درود و اسلام پڑھ کے اللہ کا شکر کرنا، اور بھوکے کو کھانا کھلا کر اللہ کا شکر کرنا، غریب کی مدد کر کر اللہ کا شکر کرنا۔ جو عظمت پیدائش دین سلامتی سے واقف ہوگا وہ وہی طریقے اپنائے گا جن طریقوں سے اللہ رسول راضی ہوتا ہے۔ تو اے مومن مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے والے انہی طریقوں کو تو نے بھی اپنانا ہے جن طریقوں سے تو اللہ کے قریب ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے۔ قرب دین سلامتی شان رسالت حق ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے واقف ہو جاتے ہیں وہ وہی طریقے اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ رسول جن طریقوں سے راضی ہوتا ہے، ولادت کی خوشی کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر ولادت کی خوشی میں ان طریقوں کو اپنا کے ولادت کی خوشی کرنا جن طریقوں سے اللہ رسول خوش ہوتا ہے۔ یہی اصل میں دین اسلام کی ہدایت پاسدار ایمان رسالت ہے۔ جو دین سلامتی ہدایت پاسدار ایمان سلامتی والے ہوں گے وہ وہی طریقے اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائیں گے جن طریقوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے۔ نبی کی پیدا ہونے کے بعد اور پیدا پیدائش کی خوشی قرب میں ڈھونڈو کہ جن طریقوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے وہ طریقے اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناؤ۔ یہ خوشی منانا ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تعریف حق ہے۔ حق والوں کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق عطا فرمایا اور حق کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا اور حق کی دلیل والا بنا کر بھیجا اور حق کے قرب والا اللہ نے بنا کر بھیجا۔ یہی وہ شان تعریف عظمت ولادت بے نیازی شان حق ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت ہی تو روشنی ہے، راستہ ہے، استقامت ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ جو آپ کی ولادت سے اللہ کے کرم، اللہ کی حکمت، اللہ کی شان، اللہ کی پاکی سے واقف نہ ہو جائے وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں منائے گا۔ ولادت کی، نبی کی ولادت کی خوشی وہی منائے گا جو اللہ کے علم سے نبی کی شان تعریف عظمت رسالت، شان تعریف عظمت رحمت، شان تعریف عظمت پاکی، شان تعریف عظمت نور اور شان تعریف عظمت محبوبیت سے واقف ہوگا وہی تو نبی کی ولادت منائے گا۔ ولادت منانے کے لیے بھی رسالت اور توحید اور پاسدار نور کا علم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی طریقوں سے ولادت
نبی کی مناؤ اور نبی کی ولادت میں خوش ہو جاؤ جن طریقوں سے اللہ رسول خوش ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی خوشی والے طریقے اپنا کر جو نبی کو اور خدا کو خوش کرتا ہے وہی تو اصل میں اللہ کے رسول کا میلاد منا رہا ہوتا ہے، اور جو ان طریقوں سے ہٹ کے میلاد مناتا ہے یعنی کہ ایسے طریقے اپناتا ہے جس سے اللہ رسول نہیں خوش ہوتا، انسان کا اپنا نفس یا دنیا دار یا انسان کی اپنی محبت خوش ہوتی ہے، تو ایسی ذاتی خوشی میں کوئی بھی دین تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تمہیں وہی خوشی کی اجازت ہے، وہی خوشی تم منا سکتے ہو جس خوشی کا اللہ رسول نے اظہار فرمایا ہے، یعنی کہ مومن کی خوشی سلامتی ہے، سخاوت ہے، عظمت ہے، درود ہے، عبادت ہے۔ اللہ کے ان طریقوں کو اپنا کر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو مناتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت پاکی سلامتی نور رسالت حق کا اظہار کرتے ہو تو ایسا کرنا، ایسا کروانا اور ایسے لوگوں میں شامل ہونا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ پیدائش کی خوشی اللہ کی رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے مناؤ اور رضا کے حقدار بن جاؤ اور رضا والے طریقے اپناؤ اور رضا والے ہی اس روز کام کرو اور رضا والے کام کر کے اللہ کو راضی کرو۔ پیدائش ہی اللہ کی رضا ہے، اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کے، اور اللہ کی جو رضا چاہتا ہے وہی تو اللہ رسول کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ راضی ہونا بھی خوشی کی دلیل ہے، یہ سلامتی ہے مومنوں کے لیے کہ مومن اللہ رسول کے طریقوں سے ہی میلاد مناتے ہیں، اور وہ میلاد کے طریقے بہت وسعت والے ہیں، یعنی کہ نیکی ہے میلاد، نیکی کی عظمت ہے میلاد، نیکی کی قبولیت ہے میلاد، نیکی کا تصور ہے میلاد، یعنی کہ تمام نیک کام اور تمام علم اللہ کے نبی کو اللہ نے دیے، اللہ نے نبی کو پیدا کر کے ہی تو دیا ہے۔ جو ان کی پیدائش سے واقف ہوں گے اور اللہ کے دیے سے واقف ہوں گے وہ اس لیے خوشی میلاد کی کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی تو ہمیں قرآن ملا، ہمیں نماز ملی، ہمیں دین ملا، ہمیں پیروی ملی، ہمیں رضا ملی، ہمیں پاکی ملی، ہمیں شفاعت ملی، ہمیں رحمت ملی، ہمیں پناہ ملی، ہمیں نور ملا۔ جو تمام عظمت رسالت کو اللہ نے دیا وہ مومنوں کے لیے ہی تو دیا، جن مومنوں کو اللہ کے رسول کے کرم سے ملا ہوگا وہ اللہ کے کرم کو ہی تو مانتے ہوں گے۔ نبی کی بخشش اللہ کی بخشش ہے، اور اللہ نبی کو پیدا فرما کر روح زمین پر بخشش کا اعلان کیا ہے، اور بخشش نیکی ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یعنی کہ میلاد پر نیکیاں کرتا ہے اصل میں وہی نبی کو خوش کر رہا ہے۔ میلاد نیکی ہے اور نیکی سے کوئی مومن نہیں روکتا۔ اگر تو میلاد والے دن کر رہا ہے یا عام دنوں میں بھی کر رہا ہے تو یقین کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کر رہا ہے۔ جو بھی تو تعریف اللہ کی، اللہ کے بندوں کی، ولیوں کی، صحابہ کی، رسولوں کی تو کرتا ہے، اس کے بنی ہوئی جنت کی، فرشتوں کی، اس کے نور کی جو بھی تو تعریف کرتا ہے تجھے نبی نے ہی تو تعریف کرنا سکھایا اور
तारीफ का तुझे बताया। आज सिखाने वाले और बताने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है और पैदाइश को ही तो मिलाद कहा गया है। शान अजमत तारीफ सदा ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से शुरू होती है। यानी कि पहले जितनी भी तारीफें हैं वो भी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, और बाद में जितनी भी तारीफें हैं वो भी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। और हाज़र में यानी कि बचपन से लेकर 63 साल 4 माह 4 दिन की जिंदगी में जितनी भी तारीफें हैं वो भी अल्लाह ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। और जो अल्लाह की तारीफों से वाकिफ होता है वही मिलाद मनाता है। यानी कि नेकियां करना मिलाद मनाने का असल तरीका है। जो उस रोज नेकियां नहीं करते और बिदतें और गुनाह और डोल डमक्का और नाच गाना करते हैं वो नबी का मिलाद नहीं मना रहे, वो अपने नफ्स को खुश कर रहे हैं। जो अपने नफ्स को खुश करता है मिलाद का नाम लेकर वही तो असल में गमराह है। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह को खुश करता है मिलाद का नाम लेकर वही तो इत्बाए दीने सलामती शान तारीफ रसालत तौहीद है। अल्लाह और रसूल की उस रोज ज्यादा से ज्यादा तारीफ करो, यही